الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، صحابہ سیریز کے 11ویں ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور عشرہ مبشرہ جو صحابہ ہیں ان میں سے آج آخری صحابی کا ہم ذکر کریں گے، تذکرہ کریں گے۔ اور آج جو صحابی ہیں ان کا نام آپ نے ٹائٹل میں تو پڑھا ہوگا اور اکثر ان کا نام سنا بھی ہوگا۔ آج ہم ان کے بارے میں کچھ چیزیں شیئر کریں گے تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ آپ تک وہ باتیں پہنچیں گی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے کمنٹس کے ذریعے مجھ تک بھی کچھ اچھی معلومات پہنچ سکے جو میرے کام بھی آ سکے۔ اچھا جی، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارے جو صحابی ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں جیسا کہ آپ کو بتایا میں نے، اور شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں، اور اسلام کے لیے ان کی بے انتہا خدمات ہیں۔ اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بہت بہترین قسم کے جنگجو تھے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ایک سمجھ لیں آرمی ہے اس میں ایک بہترین، جسے کہتے ہیں نا، بہترین تیر انداز تھے۔ مطلب جو بہت چیدہ ایسے لوگ ہوں نا جن کو آپ ٹاپ پرائیورٹی پر تیر اندازوں میں رکھیں گے، ان میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تیر انداز ہونے کے ساتھ ساتھ فٹنس لیول کا جو ان کا معاملہ تھا، یہ تیر انداز جو بنے ہیں اس کے پیچھے جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے وہ بہت سخت مزاج اور بڑے سخت جنگجو وہ بھی تھے۔ جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیونکہ ان کی ٹریننگ جو حضرت ابو عبیدہ کی ان کے والد نے ہی کری، تو ان کے والد نے جو ٹریننگ کری ہے، جو شخص ایسا ٹرین کر رہا ہے تو وہ خود کیسا جنگجو ہوگا۔ آپ یہ سمجھیں کہ 4 سے 5 سال کی عمر میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھاری آئٹم 2 ہاتھوں میں پکڑوا کر اٹھک بیٹھک کروانا جو ہے نا، یہ عمل جو پہلوانوں والا عمل ہوتا ہے یہ کروانا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1.5 سال 2 سال بعد بھاری جانوروں کو کھچوانا، اور کھچواتے ہوئے ہی نیزہ پھینکوانا، یہ پریکٹس کروانا۔ پھر تیسری چیز کہ 7-8 سال کی عمر میں حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک چیز رکھ دی اور اس پر تیر سے نشانہ لیا، اس میں ایکسپرٹ کر دیا۔ پھر 1.5 سال 2 سال بعد پریکٹس اس طرح ہو رہی ہے تیر کی کہ جو اس پر نشانہ لیا جا رہا ہے وہ چیز موو کر رہی ہے، جیسے گھوڑے پہ کوئی بیٹھا ہے اس پر تیر مارنا۔ پھر 1.5 سال 2 سال بعد، مطلب آپ سمجھ لیں 11-12 سال کی عمر میں پریکٹس کیا ہو رہی ہے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گھوڑے پر سوار ہیں، اور سامنے جس پر نشانہ لے رہے ہیں وہ بھی گھوڑے پر سوار، تو دونوں پر تو وہ تیر اس پر، مطلب موونگ سچویشن میں دونوں، اور اس پر نشانہ لینا۔ اور عموماً ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ حضرت ابو عبیدہ نشانہ لگاتے وہ بالکل درمیان میں لگتا، اور چیز کو بیچ میں سے بالکل الگ کرتا، ادھر ادھر نہیں، بالکل درمیان میں لگتا۔ تو بہترین تیر انداز، بہترین نشانہ باز، نشانہ چونکتا نہیں تھا۔ اور اسلام میں آ کر ایک بہترین پرسنالٹی جس کو آج کی جو عوام، جو یوتھ ہے، جو نوجوان ہیں یا جوان جو لوگ ہیں وہ کاپی کریں نا جس کو، ان میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بدر کی جنگ کی میں آپ کو بات بتاؤں، جنگ بدر میں مسلمانوں کی طرف سے لڑے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہترین تیر انداز، اور بدر کی جنگ کا ایک بڑا زبردست معاملہ ہوا کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے جو والد تھے وہ بھی جنگجو تھے اور بڑے سخت جنگجو تھے، تو وہ کفار کی طرف سے تھے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف سے۔ تو کئی مرتبہ جنگ کے درمیان ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے والد آئے،
تو انہوں نے اگنور کیا کہ مجھے اپنے باپ کو سے نہ لڑنا پڑے، لیکن باپ اس طاق میں کہ ابو عبیدہ کدھر ہے، اس کو ماروں گا میں، اس نے میرے دین سے پھرائی ہے، بڑے مظالم کیے کیونکہ دین چھوڑا ہے۔ تو کرتے کرتے اس طرح معاملہ ہوا کہ پیچھے سے ان کے باپ نے ان کو دیکھ لیا اور ان پر حملہ کیا۔ اب ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جو والد تھے وہ مارنے والے، تب انہوں نے حملہ کر کے اپنے والد کو جہنم واصل کیا۔ اب ایک چیز یہاں سمجھنے والی ہے کہ بیٹا اپنے باپ کو مار رہا ہے، کس لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے نافذ کردہ دین کے لیے۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ صرف کہنا آسان ہے، جو میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں یا آپ سن رہے ہیں یا آپ کسی کو آگے بتائیں تو یہ صرف کہنا آسان ہے کہ باپ کو مار دیا اپنے، یہ آسان نہیں ہے۔ اور اس لحاظ سے بدری صحابی ہوئے، بدری صحابی جو ہیں ان کا بہت بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد احد میں، جنگ احد میں ایک بڑا مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ رقت آمیز جو ہوتا ہے نا، ویسا معاملہ ہوا۔ بدر میں جو وارریئرز ہیلمٹ پہنتے ہیں نا، ہیلمٹ لوہے کا جیسے ہوتا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، میں آپ کو پہلے بھی ایک ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں، وہ ایسے آپ کے رخسار مبارک، آپ کے گال مبارک میں ایسے گھس گیا تھا، گھپ گیا تھا اندر، تو وہ نکلتا نہیں تھا نا، تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے منہ سے پکڑ کے نا کھینچ کے نکالا، دانتوں سے پکڑ کے، تو اس میں حضرت ابو عبیدہ کے نا 2 دانت بھی شہید ہو گئے وہ نکالنے میں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تھوڑا سا جیسے تتلاتا ہے نا انسان، اس طرح بولتے تھے۔ تو وہ مطلب ایسا نہیں جیسے آج کوئی تتلائے تو اس کے لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لیکن وہاں کے جو لوگ تھے نا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح سے جونیئر ہوں یا سینئر ہوں، مطلب دین کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں یا عمر کے اعتبار سے بھی، وہ ان کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، وہ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو بہت زیادہ رسپیکٹ دیتے تھے، بہت زیادہ عزت دیتے تھے۔ کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لقب دیا نا، وہ دیا امین الامہ، امت کا امین، امت کا امانت دار، ٹرسٹ وردی آف امہ، جس پہ بھروسہ کر سکتی ہے امت، جس پر بھروسہ کرتے ہیں نبی علیہ السلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک امین ہوتا ہے، میرا امین ابو عبیدہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ ایک بہت بڑا پروٹوکول ہے۔ دیکھیں آپ ایک بات کو سمجھیں کہ 1.25 لاکھ صحابی ہیں، ٹھیک ہے، 1.25 لاکھ میں سے 313 بدری ہیں، ٹھیک ہے، اور 1.25 لاکھ میں سے 10 عشرہ مبشرہ ہیں، اور 1.25 لاکھ میں سے ایک امین الامت ہے۔ یہ بڑا پروٹوکول ہے، بہت بڑا۔ کائنات میں اللہ عز و جل کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد جو اللہ کی مخلوق، اللہ کے عرش کے نیچے سب مخلوق ہیں، آسمان، چرند پرند، سمندر، جنگلات، حشرات الارض، انسان، جنات، فرشتے، ہر چیز مخلوق ہے، اور پوری مخلوق میں اللہ کی جتنی مخلوق ہے سب سے افضل امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ جو ہیں سب سے اشرف جو ہیں اللہ کی مخلوق میں پورے، وہ اپنا امین کسے کہہ رہے ہیں؟ ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب شاید کچھ میرے تھوڑے سے ناقص علم کے بتانے سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ کتنا بڑا پروٹوکول ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے نا، جب حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ چنا جا رہا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق تو کھڑے ہو گئے، مطلب اپنے لیے دستبرداری کا اعلان کیا کہ میں تو نہیں بن رہا، 2 لوگوں کا نام میں دے رہا ہوں، ایک عمر بن خطاب، اس کو اللہ کے رسول نے الفاروق کہا ہے، یعنی فرق کرنے والا حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، اور ایک امین الامت ابو عبیدہ، ان میں سے کسی ایک کو چن لو۔ تو بہرحال اس وقت حضرت ابو بکر کو چنا گیا، کیونکہ وہ اس وقت سب سے زیادہ اس کے لائق تھے، سب سے زیادہ ڈیزرونگ تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی آپ ہر چیز میں پیش رہے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور آیا ہے نا، تو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف جو تھے نا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا کر، ان کے عہدے سے دستبردار کر معزول کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو چیف آف آرمی اسٹاف لگا دیا۔ اس پر کئی لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ بھائی خالد بن ولید سیف اللہ، اللہ کی تلوار، سورڈ آف اللہ، اور خالد بن ولید وہ ہے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے بارے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ مائیں خالد بن ولید جیسا نہیں جن سکتی، بچہ ایسا نہیں جن سکتی ہیں اب جیسا خالد ہے. اس کے باوجود حضرت عمر بن خطاب نے ان کو ہٹا کر وہ لگایا. ان کے پیچھے اس کی مطلب حضرت عمر کی اس بات کے پیچھے حکمت تھی کہ مطلب ایک پوائنٹ یہ آپ نے بعد میں بتایا حضرت عمر نے، جو ان کی حضرت عمر والی ویڈیو آپ میری دیکھیں گے نا، دونوں پارٹ آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گی ساری ان کی سائیکالوجی، ساری مینٹیلٹی. بہرحال لیکن وہ میں ابھی بتا دوں مختصراً کہ ان کی ایک سائیکالوجی، ان کے ذہن میں ایک بات یہ تھی کہ اگر آج کو خالد مر جائے تو کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، کیونکہ یہ جو فتوحات ہو رہی ہیں یہ خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اللہ پاک کی وجہ سے ہو رہی ہیں. تو ابو عبیدہ کو لگایا، اور ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے جب شام فتح ہوا ہے جب لگایا اور شام فتح ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ فتوحات اللہ کی طرف سے ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا کردار ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے. جب ان کی میں اس سیریز میں انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی ان کے بارے میں ویڈیو بناؤں گا تو آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ نظام کوئی بھی مطلب نیچے زمین پر کر رہا ہو، نظام اللہ پاک ہی چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے، نظام اللہ پاک چلا رہے ہیں، حاکم اللہ ہے. ٹھیک ہے نا، سورہ یوسف آیت نمبر 40، ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی ہے. بہرحال تو اب حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے شام فتح ہوا، اور حضرت عمر کے دور میں جب فتح ہوا تو شام کے گورنر بھی حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو لگایا گیا، کیونکہ وہ ایک کمپیشنیٹ صحابی تھے اور ایک مطلب بریلینٹ مائنڈ سیٹ کے آدمی تھے، اور گورننس بھی بہت اچھی کر سکتے تھے، یہ حضرت عمر جانتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لگایا گیا. اور جب ایک سرکاری وزٹ جو ہوتا ہے نا اس پر حضرت عمر گئے تو حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو کہا کہ ہم آپ کے گھر پر چلیں گے، وہیں پر کچھ قیام کریں گے، کھانا وانا بھی وہیں کھائیں گے. تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امیر المومنین آپ میرے کمرے میں نہ جائیں، آپ کہیں اچھی جگہ مطلب کسی اور جگہ پہ آپ وہ کریں. نہیں، حضرت عمر نے بولا وہیں جائیں گے. بہرحال چلے گئے، جا کر دیکھا تو وہ مطلب جو شام کا ایک محل ہوتا تھا، ایک عظیم الشان محل، اور اتنا بڑا اور لگژریس لائف وہاں پر گزارتے تھے جو وہاں کے پچھلے بادشاہ ہوتے تھے. تو ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہاں جا جو گورنر ہیں، جب ان کے کمرے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ محل کا ایک سب سے چھوٹا سا کمرہ بوسیدہ سا، اور اس میں ایک جو ہے نا وہ مصلی بچھا ہے، اور وہ وضو کے لیے ایک لوٹے میں پانی ہے، اور یہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں خط و کتابت کے لیے ایک چھوٹی سی وہ رکھی ہے، جیسے رحل ہم کہتے ہیں نا، میز وغیرہ چھوٹی جو رحل مساجد میں ہوتی ہے عموماً، اس میں وہ رکھی ہے. بس یہ کل کائنات ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. تو حضرت عمر نے وہ دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو گورنر ہے اور مسلمانوں کی اس وقت اچھا ٹائم مطلب مالی اعتبار سے اچھا ٹائم شروع ہو چکا ہے. تو بولا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امیر المومنین میں آپ سے کہتا تھا کہ آپ کہیں اور وہ کر لیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، آپ نے رونا شروع کر دیا. اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دنیا نے ہر شخص پہ اپنا کچھ نہ کچھ اثر چھوڑا ہے. مطلب اس بات کا یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں کہ کوئی شخص بڑا نیک ہے، لیکن کوئی نیک ہونے کے ساتھ وہ کہتا ہے بس مجھے اچھے کپڑے پہننا پسند ہے، اس کے علاوہ وہ نیک ہے، جہادی مطلب مجاہد ہے، روزہ دار ہے، تہجد گزار ہے، نمازی پرہیزگار ہے، اللہ کا تقوی رکھنے والا ہے، لیکن بس کپڑے اچھے پہننا پسند ہے. اس میں کوئی برائی بھی نہیں اگر آپ حلال کماتے ہو. اچھی سواری کسی کو پسند ہے تو یہ لیکن ہے تو دنیاوی چیز ہے نا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن دنیاوی چیز ہے. لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ دنیا نے ہر شخص پر کچھ نہ کچھ اپنا اثر چھوڑا ہے، لیکن ابو عبیدہ تجھ پر دنیا نے کوئی مطلب دنیا تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکی، تیرے اوپر دنیا نے کوئی اثر نہیں چھوڑا، تو بالکل اللہ کا ہے، دنیا سے تیرا کوئی واسطہ ہی نہیں. تو یہ اعزاز ہیں، یہ ایک امتیاز ہے. تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کا قصہ مختصر یہ کہ ان کو طاعون کے مرض جب شام میں پھیلا ہے، یہ ایک وبائی مرض تھا، اس میں دنیا سے رخصت ہوئے. اور ایک بہترین صحابی اللہ کے رسول کے، تمام صحابہ ہی بہترین ہیں مگر یہ سابقون والاولون بدری صحابی عشرہ مبشرہ جن کو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. بہرحال آج جو ہے ہمارے عشرہ مبشرہ صحابہ کا جو مطلب ٹاپک تھا وہ ختم ہوا ہے. تو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ یہ جو 10 صحابہ ہیں، میں آج آپ کو
پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جراح فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، اور سعید ابن زید فی الجنہ۔ تو یہ جو 10 لوگوں کو جنت کی بشارت ملی ہے، یہ ایسے ہی تو نہیں مل گئی، کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ میں نے سب کے بارے میں جتنا میرا تھوڑا بہت علم اور تھوڑے بہت وقت میں بتا سکا، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں مجھے پتہ اور میرے ذہن سے نکل گئی ہوں اس وقت جب میں نے ویڈیو بنائی ہے، کبھی پھر یاد آئیں گے تو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اسی ویڈیو میں بتانی تھی، مقصد تو ہمارا دعوت دینا ہے، کیونکہ اللہ پاک سورہ یاسین میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کا کام ہے صرف پہنچا دینا، تو ہم تو صرف پہنچا رہے ہیں، قبول کرنا اس کے ہاتھ میں۔ اللہ یہ قبول کر لے ہمارا یہ کام، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ روز حشر ہمارے منہ پر مار دیا جائے۔ بہرحال تو یہ ایسے ہی تو جنت کی بشارتیں نہیں مل گئی نا، کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ آپ وہ سن چکے ہیں، خود بھی پڑھیں، مجھے بتائیں، امت میں پھیلائیں، تو ایسے کام کریں، رول ماڈل ان کو بنائیں۔ یہ ہیروز ہیں ہمارے، اصل ہمارے ہیروز جو ہیں وہ یہ ہیں، کرکٹر ہوں یا ایکٹرز ہوں یا سنگرز ہوں یا کوئی بھی اس طرح کے فٹ بالرز ہوں، ماڈلز ہوں، اس طرح کے لوگ ہمارے ہیروز نہیں ہیں۔ ہمارے ہیروز یہ ہیں، اس بات کو سمجھیے، خدا را سمجھیے، اپنی اولاد کو بتائیے، خود جانیے، ابھی وقت نہیں گزرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے توبہ قبول ہے، تو وہ موت کی ہچکی سے پہلے توبہ قبول ہے۔ توبہ کیجیے، ایک دن بھی ایسا گزار دیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک پار کروا دیں گے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی میری زبان سے غلطی سے کوئی بات ایسی نکلی ہو تو میں اللہ کے حضور معافی چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کا دل پر کوئی بات میری بری گزری اس سے بھی معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے ماں باپ، میری بیوی بچے، بہن بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب، دوست یار، سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، امت کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سے اجازت چاہوں گا اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔